مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آج اداروں کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، لیکن کوالٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی آج جلسوں کی بھرمار تو ہو رہی ہے، لیکن جلسوں کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، آپ ہی لوگ کراتے تھے، یہ ہمارے اساتذہ، یہ علماء شامل رہتے تھے، تاجدار دو عالم کانفرنس ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے، یا آس پاس میں کہیں بھی کوئی ایک بہت بڑی کانفرنس یا جلسہ ہو جایا کرتا تھا، سال 2 سال میں 3 سال میں، لیکن اس ایک جلسے کا اثر 2-4 مہینے نہیں بلکہ برسوں تک رہتا تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج ہر گلی میں، ہر محلے میں جلسے ہونے لگے، صحیح بات، لیکن اثر کچھ نہیں۔ جلسے سے پہلے اگر کوئی بے نمازی تھا تو جلسے کے بعد بھی بے نمازی رہتا ہے۔ سچی بات۔ جلسے سے پہلے اگر کوئی شرابی تھا تو جلسے کے بعد بھی وہ شرابی رہتا ہے۔ جلسے سے پہلے اگر کوئی زانی تھا تو جلسے کے بعد بھی اس کو فرق نہیں پڑتا، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ صحیح بات۔ مسلمانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ محفلیں اس لیے نہیں سجائی جاتی کہ تم آنے کے بعد بیٹھے، سنا اور چلے گئے۔ یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں تعلیم حاصل نہ کر سکے، صحیح بات، جو مدارس اسلامیہ سے دور رہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور رہے، جو دین کو سمجھ نہ سکے، ان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسی محافل میں آئیں اور اپنے شب و روز کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، مصطفیٰ کریم کی شریعت کو سیکھیں۔ بے شک بے پھر شک۔ محافل کے پیچھے یہ مقصد ہونا چاہیے، لیکن معاف کریں گے علماء کرام، محفلیں اب رسمن شروع ہو گئی ہیں، رسمن سجتی ہیں۔ چلو بھائی فلانے صاحب کے بیٹے کی دستار بندی ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، چہرہ دکھا کے آ جائیں گے۔ نہیں پیارے، آپ ایسا کرو گے تو یقین مانو مصطفیٰ کریم سے رشتہ کمزور ہوتا ہی جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ ہم جلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بے دل ہو کر، اللہ اکبر، ہم جلسوں میں آتے ہیں تو کچھ لینے کا مقصد لے کر نہیں آتے۔ ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ریا کو مقصد بنا لیتے ہیں، دکھاوے کو مقصد بنا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، ان محفلوں میں آیا کرو تو صرف چہرہ دکھانے نہیں، تقریر سننے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم کا غلام بننے آیا کرو۔ بابا بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ ذرا غور تو کیجئے، آج پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ کیسا ہے ہمارا رشتہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غور کریں گے تو آپ خود کو بے وفا چاہیں گے، بے وفا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنوں کا لائف سٹائل میرے نبی کے کردار کے مطابق ہے؟ کتنوں کی زندگی میرے نبی کی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے؟ کتنی بیٹیاں ہیں قوم کی جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو؟ نہیں، آج ہماری قوم کی بیٹیوں کی سیدہ فاطمہ آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ہماری بہن بیٹیاں بھی کسی ہیروئن کو فالو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کپڑے بھی وہ پہنتی ہیں، ڈریسز بھی وہ لے کر آتی ہیں کہ فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں یہ کپڑے پہنے تھے، فلاں نے یہ ڈریس پہنے تھی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نوجوانوں کا لائف سٹائل ہے تو دنیاوی ایکٹر کے مطابق، دنیاوی ہیرو کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹیوں کا لائف سٹائل ہے تو ہیروئنوں کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، رات دن گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، رات دن خطائیں کی جا رہی ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، شراب کی بھٹیوں پر تمہیں سب سے زیادہ مسلم نوجوان نظر آئیں گے، جوئے کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلم نوجوان نظر آئیں گے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ذرا غور تو کرو، پہلے انبیاء کی امتوں کا حال دیکھو۔ اگر پہلے انبیاء کی امتوں میں کوئی نافرمانی کرتا تھا، اللہ اکبر، ذرا اٹھاؤ تو قرآن کو، ذرا پڑھو تو صحیح احادیث کو۔ نہ جانے کتنی امتیں ایسی گزری ہیں کہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا تو قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر شرابی لکھ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی رات
رات کے اندھیرے میں زنا کرتا تھا تو قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر زانی لکھ دیا جاتا تھا. رات کو اللہ اکبر اگر کوئی چوری کرتا تھا تو دنیا والے جان لیتے تھے, لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں چوری کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے تھے, لوگوں کی بدکاریاں, تباہکاریاں, سیاہکاریاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جایا کرتی تھی. ذرا بتاؤ تو صحیح, کون سا گناہ نہیں کر رہی ہماری قوم, کون سے گناہ نہیں کر رہے ہمارے نوجوان, کون سا جرم نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری خطاؤں کو چھپایا جا رہا ہے, ہماری خطاؤں کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے نہ جانے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا. اگر کسی امت نے نافرمانی کی خدا کی تو کسی امت پر پتھروں کا عذاب آ گیا, کسی امت کو زمین میں دھسا دیا گیا, کسی امت کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا, بنی اسرائیل کے لوگوں کو نہ جانے کتنے لوگوں کو سور بنا دیا گیا. مجھے بتاؤ کون سا گناہ نہیں کرتے ہم, اور آپ کون سی خطائیں نہیں کر رہے ہیں, ہم کون سے گناہ نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود تیرے میرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے, ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. تو یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے, یہ دولت کا کمال نہیں ہے, شہرت کا کمال نہیں ہے, یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ. بابا بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. بابا بابا بہت اس کی کو کم کیجیے. اگر تیرے میرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے, تیری میری خطاؤں کو چھپایا جا رہا ہے, تو نہ یہ تیری دولت کا کمال ہے, نہ یہ تیرے پیسے کا کمال ہے, نہ یہ تیری شہرت کا کمال ہے, یہ فقط رب کا فضل ہے, مدینے والے آقا کا صدقہ ہے. رب نے وعدہ لیا اپنے محبوب سے, اے محبوب تم ان لوگوں کے درمیان ہو, اس لیے ہم ان پر کوئی سخت عذاب نہیں بھیجیں گے. تو جس طرح سے آج مدینے والے آقا ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں, ہماری خطاؤں کو چھپائے ہوئے ہیں, ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے, تو اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کریم تمہیں اپنے سینے سے لگا لے, تمہیں جنت کا پروانہ دلا دے, تو بریلی سے نظریہ ملتا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. مسلمانوں اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, اپنے نبی سے قریب ہو جاؤ. یار دیکھو تو صحیح, ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا اس دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں, جس کریم نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا. بار بار پروردگار کی طرف سے حکم ہوا محبوب مانگو, کیا مانگتے ہو, جو بھی مانگو گے دیا جائے گا. ہر بار میرے تمہارے نبی نے اگر مانگا تو یہی مانگا, پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے, پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے. ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا جس کریم نبی نے ہمیں شیب ابی طالب میں 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری, لیکن ہم گناہگاروں کو نہیں بھلایا, ہم خطا کاروں کو نہیں بھلایا. جس کریم نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے, ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے اپنے شکم پر پتھر باندھے, اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, جس کریم نبی نے اللہ اکبر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے, اس کریم نبی کو ہم نے بھلا دیا ہے. نوجوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج تمہیں کس نے غافل کیا ہے, کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حیرت ہوتی ہے آج کل کا ہمارا نوجوان رات کے 2-2 بجے تک, 3-3 بجے تک نالیوں پر پڑا ہوا موبائل چلاتا رہے گا, چائے کی ٹپریوں پر پڑا رہے گا, لیکن 10 منٹ کا ٹائم مسجد جانے کے لیے نہیں ہے, مدرسے میں جا کر کے علماء کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں, تم نے آج اس دنیا میں خود کو غرق کر لیا ہے, دنیا کی محبت میں خود کو ڈبو لیا ہے. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, کسی سے محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے نا کہ کسی کا انداز تکلم اچھا ہے, کسی کا انداز بیان اچھا ہے, کسی کا کردار اچھا ہے, کسی کا اخلاق اچھا ہے, کسی کا لائف سٹائل اچھا ہے. تو ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا اخلاق میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا مکھڑا میرے نبی کے حسین چہرے سے زیادہ پیارا ہو؟ ارے میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت اسلام, پیغمبر اسلام,
नारे तकबीर। फिर मैं पूछना चाहता हूं, तुमने दिल क्यों ना लगाया मदीने वाले से, क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से, क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से? याद रखो नौजवानों, याद रखो मुसलमानों, ये जो आज लोग आपको गुमराह करते हैं, जो आपको बार बार एहसास कराते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके बगैर हम न जिंदा रह पाएंगे, हम आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। आज होता क्या है, आज चारों तरफ से हमें लोगों ने घेर के रखा हुआ है। कोई कहता है मेरे यार तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा, कोई कहता है मेरे यार मैं तेरे लिए गर्दन कटा भी दूंगा, गर्दन काट भी लूंगा। इस तरह के दावे किए जाते हैं। आज घरों के अंदर देख लो, बेटियां भी कहती हैं बाबा जान में कम कंप्रोमाइज कर लूंगी, कम में गुजारा कर लूंगी, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप दूर ना जाएं कमाने के लिए। अल्लाह अकबर, बीवी हो वो भी यही इसरार करती है कि आप हमसे दूर ना जाइए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, चारों तरफ से हमें घेर के रखा जाता है। इन्हीं लोगों की खातिर हमने मस्जिदों का रास्ता भुलाया है, इन्हीं लोगों की खातिर हमने कुरान को ताक में उठा कर रखा है। लेकिन ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारे दुनियादार, ये सारे दावे करने वाले, सारे मोहब्बत का दावा करने वाले झूठे हो जाएंगे। जब तेरी धड़कनें रुकेंगी, कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, और आने के बाद कब्रिस्तान में हमने लोगों को मरने वाले की बात करते नहीं देखा, बल्कि हमने तो कारोबार की बात करते देखा है, राजनीति की बात करते देखा है, वोटों की बात करते देखा है। आने के बाद हिसाब ये लगाया जाता है, जरा बताओ तो सही दफन में कितना टाइम लगेगा, अरे कितना वक्त लगेगा। कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे ट्रेन पकड़ ली है, कोई कहेगा मुझे काम से जाना है। जब तक सांसें चल रही थी, धड़कनें चल रही थी, तो लगता था कि हमसे दुनिया चल रही है, हमसे परिवार चल रहा है, हमसे घर चल रहा है। नहीं प्यारे, इस गलतफहमी को दूर कर लो, किसी से कुछ नहीं चलता, कोई किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ धड़कनों का खेल है। तुम आज मर के देख लो, दुनिया तुम्हें भुला देगी, दुनिया बेवफा हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अब धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, सारी दुनिया बेवफा हो गई है। वो जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, चंद दिन गुजरते हैं यार नए यार बना लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कब्रिस्तान से जैसे ही लोग पलटते हैं ना, तो जो अपने होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, अजीज और अकारिब होते हैं, वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं और इशारा करते हैं इमाम साहब थोड़ी देर आप रुक जाना, इमाम साहब अजान भी आप पढ़ देना। अल्लाह अकबर, अब अंधेरी कब्र है, कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कब्र को आसान मत समझो मुसलमानों, कब्र की तैयारी करो, कब्र के बारे में गलतफहमी में मत रहो। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें आईना दिखाता चलूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामादे पैगंबर हैं, खलीफा सोम हैं, वो उस्मान गनी कि जिनके निकाह में मेरे नबी की दो मुकद्दस बेटियां आई, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जिनकी हया का जवाब नहीं, जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनकी इबादत और रियाजत का जवाब नहीं, अरे जिनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं बल्कि मदीने वाले आका ने दिया हो। आपको देखा आपके खादिम ने कि आप ज़ारो कतार कब्रिस्तान में रो रहे हैं, आपकी मुकद्दस आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, चश्माने मुकद्दस से आंसू बह रहे हैं। खादिम अर्ज करता है हुजूर मैं एक ज़माने से आपके साथ हूं, मैंने कोई भी काम आपको खिलाफ शरा करते नहीं देखा। आप इतना रोते क्यों हैं, आप इतना बेकरार क्यों हैं, इतने मुस्तरिब क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं? आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो दामादे पैगंबर हैं। तो सुनो, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं क्या तू नहीं जानता मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा। जश्न दस्तार बंदी मौलाना सरताज रज़वी, सुभान अल्लाह। तो दामादे पैगंबर की आंखों में इतने आंसू। फिर मैं पूछना चाहता हूं, तेरी आंखें खौफे खुदा से क्यों नहीं भीगती? तेरा सर रब की बारगाह में सजदे के लिए क्यों नहीं झुकता? तेरे कदम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जो यार थे, रिश्तेदार थे, सब वापस आ जाते हैं। लेकिन हाँ, हमने देखा है प्यारे जाहिदी रिजवी दारुल क़िरात के अंदर अपने बच्चों को छोड़ा था। 5 साल 3 साल 4 साल लगे थे हाफिज बनने में। अल्लाह अकबर। जब सारा कब्रिस्तान खाली हो जाता है, जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तो दुनिया वाले अपनी आंखों से देखते हैं कि अगर मरने वाले
والے نے اپنے پیچھے زاہدی سے نکلا ہوا کوئی حافظ چھوڑا ہوگا تو ساری دنیا منہ موڑ لے گی، لیکن وہی حافظ قرآن تیری قبر پہ جا کر اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آپ کی مرضی، آپ کچھ بھی بنائیے، آئی ایس بنائیے، آئی پی ایس بنائیے، لیکن بیسک تعلیم دین کی ضرور دلائیے۔ یہ جو چلن چلا ہے کہ گھر میں 8 بچے ہیں تو ایک حافظ مولوی بنائیں گے، باقی سارے جاہل رہیں گے، اور ڈینجرس ہے یہ لکھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، سب پہ فرض ہے نا بھائی، سب پہ فرض ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کسی ایک کو اسپیشلسٹ بناؤ، لیکن بیسک تعلیم دین کی سب کو دلاؤ، کیونکہ صرف ایک کے پڑھانے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو گھر میں 7 6 ہیں 5 ہیں، انہیں بھی قبر میں جانا ہے، انہیں بھی جواب دینا ہے، انہیں بھی میدان محشر میں جانا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ اپنے بچوں کو جس طرح سارے کے سارے بچوں کو اسکول بھیجتے ہو، بھیجتے ہیں کہ نہیں، کالجز میں پڑھاتے ہو، اسی طرح سے جتنی دینی تعلیم ضروری ہے سب کو مدرسوں میں پڑھاؤ۔ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے چاہے جو پڑھانا، اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے۔ ذرا محبت سے بولو یار۔ ہاں کچھ لوگ تو وضو بھی نہیں کریں گے، دور سے ہی اشارہ کر دیں گے قبرستان میں، نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی، بیرسٹر بن گئے، قابل ہو گئے، ادھیکاری بن گئے، پاکی ناپاکی کا معاملہ۔ لیکن یہی حفاظ، یہی قرہ، یہی بچے ہوتے ہیں قسم خدا کی سارا زمانہ بھول جائے، ساری دنیا بھول جائے، لیکن گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے تو چاہے وہ خود بھی بوڑھا ہو جائے لیکن کبھی اپنے باپ کی قبر کا نشان نہیں بھولتا، اپنے باپ کی قبر پہ جا کر قرآن پڑھتا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دین کی ضرور دلاؤ، اور سب کو قرآن کی حدیث کی تعلیم دلاؤ۔ کسی ایک کو حافظ بنا رہے ہو بھائی ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو بھی تو تعلیم دلاؤ، وہ بھی تو جانے حرام و حلال کے مسائل، ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلو۔ آپ کو آج تک کسی نے نہیں کہا، خود ہی پڑھاتے ہو نا 10 کے 10 اسکول میں، تو ایسے ادھر بھی پڑھاؤ پہلے، اس کے بعد چاہے جہاں پڑھاؤ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے رشتے کی، آقا سے تعلق، کہیں نہ کہیں امت مسلمہ کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں طرف سے امت مسلمہ کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے، اتنی سختیاں ہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا کیوں نہیں آتا، کوئی محمد بن قاسم جیسا کیوں نہیں آتا، اور آج لاکھوں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہو گے ناقص العقل ہوتی ہیں لڑکیاں، نہیں، لڑکیاں پہلے بھی تھی۔ کیا پہلے کبھی سنتے تھے کہ کسی مسلم بیٹی نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کورٹ میرج کیا ہو؟ علاقے میں 10-5 سال میں کوئی ایک کیس ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، اب تعداد لاکھوں میں ہے۔ ریزن کیا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دین سمٹ کر مدرسوں میں اور جلسوں میں آ گیا، گھروں میں مغربی کلچر آ گیا، گھروں کے اندر اسلامی کلچر باقی نہ رہا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر سے نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر کے اندر بیٹیاں سلام پڑھتی تھی، نعت مصطفیٰ پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ اور آج حالات یہ ہیں چاہے جو وقت کی نماز ہو، جس وقت کی نماز ہو، جس وقت بھی آپ گزرے تو کسی بھی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی، بلکہ گانے چلانے کی آواز آتی، سیریل چلانے کی آواز آتی، ڈرامے چلانے کی آوازیں آتی ہے، اور 5-5 سال کے بچے، 6-6 سال کے بچے انسٹاگرام اور فیس بک کی بےہودہ ریلز چلا رہے ہیں۔
گندی فحش ریل چلا رہے. مجھے بتائیے جب یہ بیٹیاں فلمیں ڈرامے دیکھ کر کے یہ آگے بڑھیں گی, جوان ہوں گی, پروان چڑھیں گی, تو یہ کیا سمجھیں گی دین کیا ہے, یہ کیا جانے ایمان کی امپورٹینس کیا ہے, یہ کیا جانے اسلام کس کو کہتے ہیں, یہ کیا جانے قرآن کس کو کہتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کی موجودگی میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. تقریباً 20 لاکھ سے زائد لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں. جاؤ میں اس منبر سے اعلان کرتا ہوں, آپ ریسرچ کر لو, تحقیق کر لو, ان میں سے ایک بھی بیٹی تمہیں وہ نہیں ملے گی جس نے مدرسے میں رہ کر قرآن و حدیث کو پڑھا. سچی بات ہے, بالکل سچی بات ہے. حق یہ فرما رہے ہیں. مدرسے میں پڑھنے والی قرآن و حدیث بچی یہ جان لیتی ہے. صحیح بات. جو قرآن و حدیث کو گھر میں پڑھے یا مدرسے میں پڑھے, جسے دین کی سمجھ ہو, وہ یہ جان لیتی ہے, سمجھ لیتی ہے کہ ہمارا گزارا چاہے جیسے ہو, ہم 2 وقت کی جگہ 1 وقت کا کھانا کھا لیں گے, ہم 5 جوڑے کی جگہ 2 جوڑے رکھ لیں گے, چاہے جان چلی جائے لیکن محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہ جائے. آج گھروں کے اندر اسلامی کلچر نہ رہا, نہ قرآن کی تلاوت, نہ نمازوں کا اہتمام, اور لوگ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں آتا تھا, محمد بن قاسم جیسا کیوں نہیں آتا. مسلمانوں مجرا کرنے والوں کے گھروں میں محمد بن قاسم نہیں آتا, ناچ گانا کرنے والوں کے گھروں میں صلاح الدین ایوبی نہیں آتا. کیا تم نہیں جانتے, کیا تمہیں خبر نہیں کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ سے 16-17 پاروں کا حافظ بن کے عبد القادر پیدا ہوتا ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھا. ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا ہے. ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صدر اللہ فاضل پیدا ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں صرف جلسوں پر ڈیپینڈ نہ رہو, صرف علماء پر ڈیپینڈ نہ رہو. تم نے بھی قبر میں جانا ہے, ہم نے بھی قبر میں جانا ہے, آپ نے بھی حساب دینا ہے, ہم نے بھی حساب دینا ہے. آج جب یہاں سے اٹھ کر جانا تو یہ ارادہ لے کر جانا کہ گھروں کے اندر نماز کا بھی اہتمام ہوگا, قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام ہوگا, نعت مصطفیٰ پڑھنے کا بھی اہتمام ہوگا. ارے ذرا اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے تو دیکھو, پھر میں دعویٰ کرتا ہوں ساری دنیا بھی مل کر تجھے گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتی. واہ 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 واہ, بہت اچھا, ماشاءاللہ, زندہ باد, سچی بات. ہم نہیں کرتے نا مدینے والے آقا سے پیار, ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں نا, دعویٰ تو کرتے ہیں, ہم سے بڑا مدعی کوئی نہیں. بے شک. لیکن ہاں میں بتاتا چلوں مدینے والے آقا, پیارے آقا مصطفیٰ کریم تم سے کتنا پیار کرتے تھے. بے شک بے شک. ہم گناہ گاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب قرآن پاک نازل ہوا, یہی قرآن پاک جو ان بچوں نے اپنے سینے میں بسایا, اللہ ان بچوں کا مستقبل روشن فرمائے, اور ان کو یہاں تک پہنچانے میں اساتذہ کی جو محنتیں رہیں, ماں باپ کی, بستی والوں کے, اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. جب یہ قرآن کریم نازل ہوا, قرآن پاک نازل ہوا, رب کی طرف سے ایک قرات کی اجازت دی گئی, ایک قرات کی اجازت دی گئی. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قرات کی اجازت ملی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا, جبرائیل جاؤ رب کی بارگاہ میں عرض کرو میری امت کے لیے آسانی کی جائے. میری امت میں مختلف قبیلے ہوں گے, مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے, صرف ایک قرات مشکل ہے. حضرت جبرائیل گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قراتوں کی اجازت دے دی. محبت سے دل لگا کر, سر سے لے کر پیر تک کان بن کر سننے کی بات. اللہ اکبر, 2 قراتوں کی اجازت مل گئی. پھر پیارے نبی نے فرمایا جبرائیل نہیں, ابھی اور جاؤ. ذرا پیار دیکھو امت سے آقا کا, ذرا محبت تو دیکھو مصطفیٰ کریم کی اس گناہ گار امت کو. فرمایا ابھی بھی مشکل ہے, آسانی کراؤ.
حضرت جبرائیل پھر گئے, 3 قراتوں کی اجازت مل گئی. مصطفیٰ کریم نے پھر عرض کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اچھا آپ اصرار کرتے ہیں تو سنو, ہم آپ کی امت کے لیے آسانی کرتے ہیں, ہم 7 قراتوں کی اجازت دیتے ہیں. قرات سوا ہم 7 قراتوں کی اجازت دیتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب میں اپنی مخلوق کو جانتا ہوں, میں اپنے بندوں کی زبانوں کو بھی جانتا ہوں, کس کے لیے تلفظ مشکل ہوگا, کس کی کون سی زبان ہوگی, کون سا علاقہ ہوگا, میں سارا علم رکھتا ہوں. تو تم بار بار واپس جبرائیل کو کیوں بھیج رہے ہو؟ نہیں, بلکہ رب نے فرمایا محبوب اچھا تم نے 3 مرتبہ جبرائیل کو بھیجا, تو یہ جو تم نے پریشانی اٹھائی امت کے پیار میں, امت کے درد میں, تو محبوب سنو میں تمہیں انعام دیتا ہوں, اور وہ انعام یہ ہے کہ تمہیں 3 ضمانت والی دعائیں دیتا ہوں. بے شک بے شک, ذرا محبت سے اونچا بول. سبحان اللہ. 3 ضمانت والی دعائیں. اللہ اکبر. ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی ضمانت والی. بے شک بے شک. وہ دعا کہ جو بھی مانگو گے قبول ہوگی. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی, اللہ سے دعا کی پروردگار میری نسل میں انبیاء و رسل کو بھیج. اللہ نے قبول کر لی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک دعا ضمانت والی ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا, عرض کیا پروردگار مجھے ایسا بادشاہ بنا دے, ایسا بنا دے کہ دنیا میں میری طرح کسی کی بادشاہت نہ ہو. اللہ نے قبول کر لی. بے شک. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ملی, آپ نے بھی کفار و مشرکین کی نجات سے, آپ نے بھی کفار و مشرکین سے نجات کی دعا کی, مل گئی. طوفان نوح آیا, حضرت عیسیٰ کو بھی ملی, حضرت موسیٰ کو بھی ملی, لیکن قربان جاؤں تیرے میرے نبی پر, قربان جاؤں سردار انبیاء پر. 3 دعائیں ملی, 3, ایک نہیں ملی. میں تقابل نہیں کر رہا, کمپیئر نہیں کر رہا. انبیاء کا معاملہ ہے, ہم غلام ہیں, وہ نبی ہیں, ہم امتی ہیں. لیکن ذرا دیکھ تو صحیح, امتیں ان نبیوں کی بھی تھی, لیکن کسی نے دعا کی میری نسل میں انبیاء اور رسول کو بھیج, کسی نے دعا کی مجھے سب سے اچھی بادشاہت دے, کسی نے کفار سے نجات کی دعا کی, کسی نے کسی طرح کی دعا کی. لیکن میرے تمہارے نبی کو 3 ضمانت والی دعائیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا, عرض کیا پروردگار پہلی ضمانت والی دعا مانگ رہا ہوں. آقا کریم نے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ اکبر. آپ چاہتے تو یہ مانگ لیتے پروردگار کربلا کا میدان ہوگا, میرا حسین پریشانی میں ہوگا, میری امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ میرے حسین کو قتل کریں گے, میرے حسین کو شہید کریں گے, پروردگار میرے حسین کو بچا لے, پروردگار میرے حسین کو شہادت سے بچا لے. آپ چاہتے تو علی اصغر کے لیے دعا کر سکتے تھے, آپ چاہتے تو علی اکبر کے لیے دعا کر سکتے تھے, لیکن نہیں پیارے میرے تمہارے نبی نے اللہ اکبر بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں, بیٹے حسین کے لیے نہیں, بیٹے حسن کے لیے نہیں, اپنے خاندان کے لیے نہیں, بلکہ ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پہلی دعا مانگی. وہ دعا یہ تھی اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش. سبحان اللہ. بے شک بے شک, بہت اچھا ماشاء اللہ. یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے, میری امت کی مغفرت فرما دے. 3 دعائیں ملی, 2 دعائیں مصطفیٰ کریم نے دنیا ہی میں کر لی, اور 1 دعا آخرت کے لیے مؤخر کر لی. سبحان اللہ. کیونکہ وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. جی. اب دوسری دعا, آقا کریم نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا. بے شک. تاش کے پتوں میں مگن رہنے والے نوجوان, مسجدوں سے دوری بنانے والے نوجوان, قرآن کو طاق میں اٹھا کر رکھنے والے نوجوان, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے نوجوان, شراب کی بھٹیوں کو آباد کرنے والے نوجوان, ذرا دیکھ تو صحیح تیرا کریم نبی کتنا پیار کرتا ہے تجھ سے, کتنی محبت ہے میرے نبی کو ہم سے. بے شک. 1 دعا مانگ لی تھی, 2 دعائیں باقی تھی.
اب پھر سے میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، خیال آتا ہے اولاد کے لیے مانگی ہوگی، بے شک حسنین کریمین کے لیے مانگی ہوگی، علی اکبر و علی اصغر کے لیے مانگی ہوگی، بے شک سیدات طیبات طاہرات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کے لیے مانگی ہوگی، لیکن نہیں پیارے، جب صحیح مسلم کی روایت اٹھاؤ گے تو پتہ لگے گا بے شک کہ آقا کریم نے دوسری مرتبہ بھی ہاتھوں کو اٹھایا بے اور شک عرض کیا پروردگار اللہم اغفر لی امتی، واہ 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 اللہم اغفر لی امتی، بے شک بے شک دوسری مرتبہ بھی دعا مانگی تو یہی مانگی، بے شک پروردگار میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے، میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، دو دعائیں ملی، بے شک تین ملی، ان میں سے دونوں امت کے لیے مانگ لی۔ علماء کرام کلام کرتے ہیں پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہوں کی مغفرت کے لیے، جو دوسری دعا تھی وہ صغائر گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ بے شک قربان جاؤں پیارے نبی پہ، واہ قربان جاؤں ان کے صدقے جاؤں، ہمیں انہوں نے کبھی نہیں بھلایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ جو تیسری دعا ہے اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے جو آخرت کے لیے مؤخر کی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بڑا پیارا جواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو تیسری دعا ہے نا، میں نے آخرت کے لیے اس لیے مؤخر کی ہے، اس لیے بچا کر رکھی ہے، وہاں پر تمام انبیاء میرے ساتھ ہوں گے، میرے پاس ہوں گے، ان انبیاء کی امتیں بھی ہوں گے۔ یہ جو تیسری دعا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو بچانے کے لیے، ان کی امت کی مغفرت کرانے کے لیے میں نے یہ دعا بچا کر رکھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے، کیا پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے دنیا میں، کیا انہیں اپنی امت سے پیار نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنی امت سے محبت نہیں تھی؟ انہیں تو صرف ایک ایک دعا ملی تھی ضمانت والی، وہ بھی آخرت کے لیے مؤخر کر لیتے، وہ بھی اپنی امت کو بچانے کے لیے بچا کر رکھ لیتے۔ انہوں نے تو کوئی دعا بچا کر نہیں رکھی، ایک ایک دعا ملی تھی لیکن وہ بھی بچا کر نہیں رکھی۔ کسی نے کسی لیے مانگ لی، کسی نے بادشاہت کے لیے، کسی نے اپنی نسل کے لیے۔ اللہ اکبر، سب نے بچا کر نہیں رکھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ بھی تو محبت کرتے ہیں، وہ بھی تو اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو جواب ملے گا، انبیاء کرام جانتے تھے، ارے ہمیں پتا ہے کہ انبیاء کا سردار آنے والا ہے، رسولوں کا رسول آنے والا ہے، لجپال آنے والا ہے، جہاں وہ اپنی امت کو بچائے گا وہاں وہ ہماری امتوں کو بھی بچائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ پیغمبر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، انبیاء کرام جانتے تھے کہ وہ لجپال، اس کو لاج ہے ہماری، جہاں وہ اپنی امت کو بچائے گا ہماری امتوں کو بھی بچائے گا۔ میرا نبی صرف اس امت کا نبی نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کا نبی ہے، ساری امتوں کا نبی ہے، سارے انبیاء کا نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بڑا خوبصورت تخیل باندھتے ہیں۔ آپ تمنا کرتے ہیں، احمد رضا کی آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ کاش زندگی میں، کاش اس دنیا میں مجھے تمام انبیاء سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے، ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہو جائے تو میں انبیاء کرام سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تمنا رکھتے تھے اعلیٰ حضرت، لیکن سوچا اس دنیا میں تمام انبیاء سے ملاقات ممکن تو نہیں، اس دنیا میں تمام انبیاء سے ملنا ممکن تو نہیں۔ اللہ اکبر، تو سوچا چلو دنیا میں نہ صحیح آخرت میں، اللہ اکبر، میدان محشر میں تمام انبیاء کرام ہوں گے، میرے نبی بھی ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ میں سوال کروں گا، میں ایک سوال کروں گا انبیاء کرام کی بارگاہ میں۔ بڑا خوبصورت تخیل باندھا ہے۔ اللہ اکبر، انبیاء کرام کی جماعت ہوگی، مصطفیٰ کریم بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عرض کریں گے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ اعلیٰ حضرت سوال کریں گے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ یہ جو ہمارے نبی ہے کیا یہی تمہارے
بھی نبی ہیں؟ کیا یہی تمہارے بھی نبی ہیں؟ اللہ اکبر، جن سے ہم پیار کرتے ہیں کیا تم ان سے پیار کرتے ہو؟ یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا یہی تمہارے نبی ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض، جو مالک ہو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ دعا بچا کر نہیں رکھی، اللہ اکبر، ایک دعا ملی تھی ضمانت والی، بچا کر نہیں رکھی، یہ سوچ لیا کہ انبیاء کا سردار آنے والا ہے، آخری نبی ہماری امتوں کو بچائے گا، تو سوال تو بنتا ہے انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو؟ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ تو جواب ملے گا، احمد رضا سن، تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو سن احمد رضا، ہمارا جواب یہ ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ شیخ سرتاج رضوی صاحب قبلہ